طبی دہشت گردی خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ جاری ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک عام قیدی کو، کہاں یہ کہ وہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اس طرح طبی سہولیات سے محروم رکھا جائے، اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو محروم رکھا جائے معلومات سے، ان کے ذاتی معالجین کو جو 30 40 50 سال سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے اپنی رائے دینے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کا معائنہ کرنے کا۔ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم اس روش کی نفی کرتے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم، ہم سب اس حوالے سے انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں۔ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی مصدقہ خبر ہمیں نہیں مل پا رہی، لہٰذا یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری پارلیمانی پارٹی، ہمارے صوبائی صدور، صوبائی تنظیمیں ہر سطح پہ اس حوالے سے احتجاج کریں گی اور آپ کو یہ احتجاج بہت جلد نظر آئے گا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم بالکل مان لیں، نارملائز کر دیں۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، اس پہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، 3 ممبر بینچ نے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، منگل والے دن، جمعرات والے دن، اس حکم پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ملاقات کرائی تو کرائی، کس کی کرائی کس کی نہیں کرائی کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر سے خان صاحب کی کسی بہن کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دسمبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے 4 نومبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم وکلاء کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی۔ صرف 3 دفعہ کورٹ کے حکم کے تحت سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ فروری میں، اور ایک دفعہ اپریل میں۔ یہ کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات کا دن ہے، جمعرات والے دن، وہاں 2024 سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنے فیصلوں پر عمل کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے سپریم کورٹ میں ہماری درخواست، توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف جو اپیل ہے، ان کے اخراج کے خلاف جو اپیل ہے، وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، ہماری اپیل سنی جائے، اور اگر یہ پورا نظام قاصر ہے جبر کے سامنے تو مان لے پھر سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ قاصر ہے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ خود کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، ایک چیف جسٹس ہو، اور توہین عدالت کے حوالے سے عدالت بالکل دم خود ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ تو ہم پکارتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں۔ اور کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو اپیل لگی ہے اس کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بشریٰ بی بی کی بھی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی بھی آنکھ کو ایک مہلک قسم کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمیں نہیں مل رہی۔ تو ہم بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ہماری مانگ ہے کہ ان کو بھی ان کی مرضی کے معالجین سے علاج کا موقع دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کل بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ کی جانب سے درخواست ایک دائر کی گئی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے کل صبح۔ ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس تناظر میں اب ہم معیشت کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جبر ہوگا جب اس ملک میں جب ڈنڈا چلے گا، عدالتوں کو خاموش کرا دیا جائے گا تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جائے گی۔ اب 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اس جھوٹ کے نظام کو، جو ایک سازش کے تحت عوام کی حکومت، عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گرائی گئی۔ اس کے بعد ایک ڈھونگ رچایا گیا، 8 فروری 2024 کے الیکشن کو چرایا گیا اور ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی، ایک ایسی پارلیمان قائم کی گئی جس کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے قانون سازی کا، آئین میں تبدیلی کا۔ اس کے ذریعے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا۔ جو آج صورتحال عدالتوں کی ہے وہ صرف اور صرف 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ آج ہماری زراعت کیا ہے؟
ہماری سند کیا ہے۔ زبیر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا بلوچ صاحب بھی ہے، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، غربت کی کیا صورتحال ہے، بلوچ عوام کس کسب و پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، زراعت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ تو ایک مفصل تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور ان میں پیٹ کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ اولین ہے، ان مسائل کے حوالے سے بات کرنا، ان مسائل کے حوالے سے اس حکومت کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے، اور یہ فرض ہم نبھاتے رہیں گے۔ کہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی۔ آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان، جب ان کی حکومت تھی، جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی، فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا، جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے، وہاں سے پھر اس کو بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں، اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا۔ آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے، اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی، سب کرتے ہیں، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں، وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں۔ آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجئے، دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے، وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی، جب جعلی حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں۔ کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے، کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو، جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو، جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی اے کی پریس کانفرنس معیشت کے حوالے سے زیادہ کرتی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنا انف ہے یا پھر عوام میں جا کے ان کو کال دینا؟ دیکھیں سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا۔ آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں۔ ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے، پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو، یہ عمل جاری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کال دو تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں۔ میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا۔ سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے، اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار۔ عمران خان کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے، یہ جد و جہد بہت جلد پھل لائے گی، ثمر آنے کو ہے۔
آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے. مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں. تو آپ خاطر جمع رکھیں. سلمان صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی فلم اسپتال لانے کے حوالے سے بات کی کہ طبی دہشت گردی، تو یہ طبی دہشت گردی اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے، یہ حکومت کر رہا ہے، اور اب تک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پراپر تحریک شروع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے ناکام نہیں ہے. مجھے ایسا ایک کا جواب دینے دیں آپ کو دوبارہ. دیکھیں پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا، اس نظام کو. دیکھیں نہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا، اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا. یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا. یہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا. ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں. کوئی اور پروسیس نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا پہلے چیف جسٹس کا، اور پھر وہ اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے، اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے.